خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج کی جو بحث ہے وہ ہے صفت کے بارے میں۔ صفت، ٹھیک، صفت کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو مختصر طور پہ بتا چکا ہوں، اس کی توضیح دے چکا ہوں کہ صفت کسی چیز کی اچھائی یا برائی، کسی چیز کی حالت کو کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ صفت کا اپنا بظاہر کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، صفت کا وجود کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے۔ وہ دوسری چیز جس میں صفت پائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں موصوف۔ کیا کہتے ہیں؟ موصوف۔ لمبا ہونا، لمبائی کا اپنا کوئی بظاہر وجود تھوڑی ہے۔ کوئی چیز ہوگی تو وہ لمبی ہوگی یا لمبی نہیں ہوگی، لمبی ہے وہی لمبائی جس میں پائی جا رہی ہے وہ موصوف ہو جائے گا، خود لمبائی کیا ہو جائے گی؟ صفت۔ کالا ہونا، کالا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو الگ سے، نہ، کالے ایک حالت ہے، ایک صفت ہے جو کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے، کپڑے میں ہو سکتی ہے، دیوار میں ہو سکتی ہے، انسان میں ہو سکتی ہے، کسی میں۔ تو جس میں یہ سیاہی ہوگی، کالا ہوگا، وہ موصوف، اور خود سیاہی صفت۔ ٹھیک۔ ٹھنڈی، ٹھنڈی کوئی چیز دکھا سکتے ہو کہ یہ چیز ہے، اس کو بولا جائے کہ یہ ٹھنڈی ہے؟ نہ، کوئی چیز ہوگی تو اس کو کہا جائے گا۔ پانی ٹھنڈا ہے تو کہیں گے پانی ٹھنڈا ہے، برف ٹھنڈا ہے تو اس کو کہیں گے ٹھنڈا ہے، موسم ٹھنڈا ہو گیا تو اس کو کہیں گے ٹھنڈا ہے۔ کوئی بھی چیز ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ تو صفت کا بظاہر ایسے کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک حالت ہوتی ہے اور وہ حالت کسی چیز میں ہوتی ہے، تو جس چیز میں ہو وہ موصوف، ٹھیک، اور وہ حالت کیا ہے؟ صفت۔ ٹھیک ہے۔ جیسے کہیں گے چائے سرد ہے، چائے ٹھنڈی ہے، سرد صفت ہے۔ اب یہ جو صفت ہے، صفتوں میں اکثر آپ کو متضاد صفتیں ملیں گی۔ متضاد کا مطلب ہوتا ہے مخالف، ایک دوسرے کے اپوزٹ، ضد۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر صفت کے مقابلے میں، ہر صفت کے برابر میں آپ کو اس کے اپوزٹ صفت ملے گی۔ سفید کالا، لمبا ناٹا، ہے نا، ٹھنڈا گرم، سخت نرم، ہے نا، آسان مشکل، سچا جھوٹا، ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے صفت۔ ٹھیک۔ اب جو یہ صفت ہے، ابھی فی الحال ایک صفت بتا رہے ہیں۔ فارسی میں صفتیں تین طریقے کی ہوتی ہیں۔ صفت جو ہوتی ہے وہ تین طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں صفت سادہ۔ صفت سادہ اس صفت کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے اندر ہو، کسی چیز کے اندر کوئی اچھائی یا برائی ہو، دوسروں سے مطلب نہیں ہے کہ وہی چیز دوسرے میں پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہیں گے ان پسر لاغرس۔ کیا کہیں گے؟ ان پسر لاغرس، یہ لڑکا پتلا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے بھی ہوں، ہے نا، ہو سکتا ہے دوسرے اس سے بھی پتلے ہوں۔ ٹھیک۔ تو یہ سادہ جو کہیں مقایسہ نہیں کیا جاتا، کسی اور پہ نظر نہیں ڈالی جاتی، کسی اور کی حالت کو نہیں دیکھا جاتا، صرف ایک بندے کو ہم نے دیکھا، اس بندے کے اندر وہ کمی یا زیادتی تھی، وہ اچھائی یا برائی تھی، ہم نے اس کے لیے بیان کی ہے۔ ٹھیک۔ جیسے ان پسر لاغرس، آن پسر چاقس، یہ لڑکا پتلا دبلا ہے، وہ لڑکا موٹا ہے، مثلا اس طریقے سے۔ ٹھیک۔ یہ سادہ ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے صفت برتر۔ کیا ہے؟
کہتے ہیں برتر یا صفت تر، بر کو چھوڑ دو، صفت تر ہوتا ہے. صفت تر میں کیا ہوتا ہے؟ صفت تر میں ایک مقایسہ ہوتا ہے، ایک مقابلہ ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ خصلت، یہ عادت، یہ صفت جو اس میں پائی جا رہی ہے وہ دوسرے میں ہے یا نہیں ہے. دوسرے میں ہے تو دوسرے میں کم ہے یا زیادہ ہے. مثلا یہ پتلا ہے، تم بھی پتلے ہو، تم دونوں میں سے زیادہ پتلا کون ہے؟ تو کیا کہیں گے کہ ان پیسر لاغر، یہی جو لاغر ہے نا سادہ، لاغر صفت ہے نا، اسی کے آخر میں تر بڑھا دو گے تو ہو جائے گا صفت تر. کہا جائے گا ان پیسر لاغر تر از آن پیسرس، از آن، اس کو دوسرے والے کو بھی لانا پڑے گا. وہ بھی پتلا ہے، یہ بھی پتلا ہے، لیکن یہ زیادہ پتلا ہے. ایک ہی صفت دو لوگوں میں ہے لیکن ایک میں وہ صفت کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس کو کہا جاتا ہے کمپیریزن. جیسے ہاں، ایک کمپیریزن کیا جاتا ہے، ایک مقایسہ کیا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے. ایک ہی صفت دو لوگوں میں ہے یا دو چیزوں میں ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کس میں وہ صفت زیادہ ہے. تو جس میں زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے ایک تر لایا جاتا ہے. اسی صفت سادہ کے آخر میں تر بڑھا دیتے ہیں. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ یہ صفت اس کے اندر زیادہ ہے دوسرے سے. جیسے ان پیسر لاغر تر از آن، یہ پھر یہ لانا پڑے گا، از آن پیسرس، یہ لڑکا زیادہ پتلا دبلا ہے اس لڑکے سے. سمجھے؟ دو سنترے ہیں، دونوں میٹھے ہیں، لیکن کون زیادہ میٹھا ہے؟ ایک فرض کرو زیادہ میٹھا ہے تو کیا کہیں گے؟ ان پرتقال شیرین تر از آن پرتقالس. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کمرہ ہے، ایک بازو میں کمرہ ہے، دونوں کمرے گندے ہیں، دونوں کمرے گندے ہیں. کون کمرہ زیادہ گندا ہے؟ اب اس کے لیے صفت تر لانا پڑے گا. کہیں گے ان اتاق کثیف تر از ان اتاقس. ان اتاق کثیف تر از آن اتاق. صفت تر بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ صفت سادہ کے آخر میں تر لگا دو. سادہ یعنی وہی سمپل، جہاں کوئی مقایسہ مقابلہ نہیں کیا جاتا. ایک شخص یا ایک چیز کے اندر جو خوبی، جو اچھائی یا برائی دیکھی جاتی ہے اس کو بیان کر دیا جائے تو وہ صفت سادہ ہے. اور اگر دو میں یا دو سے زیادہ میں اگر ہم ایک مقابلہ مقایسہ کرتے ہیں، ایک ہی صفت کئی چیزوں میں یا کئی لوگوں میں پائی جاتی ہے تو کس میں زیادہ ہے اگر اس کو بیان کرنا ہے تو صفت تر لائیں گے. جیسے مثالیں دی، ایک تیسری ہے ترین. کیا کہتے ہیں؟ ترین. یہ کیسے بنتا ہے؟ اسی صفت سادہ کے آخر میں ترین لگا دو. لاغر تھا، لاغر ترین، ٹھیک. شیرین شیرین ترین، کثیف کثیف ترین، سفید سفید ترین، ٹھیک. یہ کس کے لیے آتا ہے؟ یہ ایک ہی صفت بہت ساری چیزوں میں ہے، ایک ہی صفت بہت سارے لوگوں میں ہے، لیکن ان سارے لوگوں میں سب سے زیادہ کس میں ہے؟ یعنی یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے. پھر اب اس سے زیادہ یہ صفت کسی اور میں نہیں ہے. جیسے کہا جائے گا ان پیسر لاغر ترین پیسرس، یہ لڑکا سب سے زیادہ پتلا دبلا. اب اس سے زیادہ پتلا دبلا کوئی ہے ہی نہیں، سارے آگے. کہیں گے یہ آگا یہ وہ بتائے نا، گڈ بیٹر بیسٹ والا نا. ہاں جی 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 بھائی، انگلش میں جو بالکل یہ ہے نا. ہاں یہ بیسٹ ہوگا. جیسے جی جی، ان پیسر لاغر ترین، یہ لگانا پڑے گا. پیسرس، یہ پیسر دو جگہ آئے گا. ان پیسر لاغر ترین پیسرس، یہ لڑکا سب سے زیادہ، اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے سب سے زیادہ پتلا دبلا لڑکا ہے.
بہت سارے انار ہیں، ٹھیک، ان اناروں میں فرض کر لیں ایک انار سب سے میٹھا ہے، میٹھے سارے ہیں لیکن ایک انار سب سے میٹھا ہے، سمجھ گئے؟ اب ایک سب کے، یہاں ایک دوسرے کے مقابلے میں تھا، یہاں ایک سب کے مقابلے میں، بات سمجھ میں آئی؟ یہاں ایک کا مقابلہ ایک کے ساتھ تھا، یہاں ایک کا مقابلہ لا تعداد سب کے مقابلے میں، سمجھ میں آئی؟ یہ دلیل ہے۔ فرض کر لیں یہ مدرسے میں 10 کمرے ہیں، ابھی اس سے پہلے تر والے میں کیا کہہ رہے تھے، یہ کمرہ وہ کمرہ، 2 ہی کمرہ تھی، لیکن اب فرض کر لیں سارے کمرے 10 کمرے ہیں، 10 کمرے گندے ہیں، اب ان میں سے سب سے زیادہ گندا کون ہے؟ فرض کر لیں یہ کمرہ ہے، تو کیا کہیں گے؟ ان اتاق کثیف ترین اتاقس، ٹھیک؟ فرض کر لیں سارے بچوں نے سفید کپڑے پہنے ہیں، سب کے کپڑے سفید ہیں لیکن ایک کا سب سے زیادہ سفید ہے، تو کیا کہیں گے؟ پیراہن ان پسر سفید ترین لباس، پیراہنس، پیراہن ان پسر یا پیراہن من سفید ترین پیراہنس، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا آپ کے صفت، اس کو صفت تفضیلی بھی کہتے ہیں، افضل ترین صفت، سب سے زیادہ والے۔ تو یہ صفت سمجھ میں آیا؟ صفت 2 طریقے سے آتی ہے، کبھی خبر کی طریقے سے آتی ہے، خبر دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس چیز کی یہ حالت ہے، اس چیز میں یہ کمی ہے یا یہ زیادتی ہے، یہ اچھائی ہے یا یہ برائی ہے، جیسے کہیں گے این آب فرض کر دیں این آب سردس، ٹھیک، این آب سردس، اب یہاں پہ این آب مبتدا ہو جائے گا، سردس خبر ہو جائے گی، ہم خبر دے رہے ہیں، حالت بتا رہے ہیں پانی کی، ابھی یہ موصوف ہوگا، یہ صفت ہوگا، لیکن یہ کبھی ترکیب کے ساتھ آتے ہیں، جیسے کہا جائے گا اسی کو اگر ترکیب کر دیا جائے خبر نہ ہو تو کہیں گے آب سرد، کیا کہیں گے؟ آب سرد، آب سرد، آب سرد در لیوانس، ہاں کہیں گے ان پسر، ان پسر روے، ان پسر لاغرس، ان پسر لاغرس، یہ لڑکا پتلا دبلا ہے، ہم خبر دے رہے ہیں نا، بتا رہے ہیں، اب یہ پسر موصوف ہے، لاغر صفت ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ ترکیب وصفی نہیں ہے، ترکیب کے ساتھ نہیں آئے بلکہ خبر دی جا رہی ہے، جملے میں فرق ہے، لیکن اگر صفت موصوف کو ترکیب کے ساتھ لائیں گے تو لاغر پہلے اے ہے، یہاں جو پسر ہے اس کو ایسے پڑھنا پڑے گا، پسر لاغر، کیا کہنے پڑے گا؟ پسر لاغر، ہاں کہیں گے پسر لاغر در اتاقس، کیا کہیں گے؟ پسر لاغر در اتاقس، پتلا دبلا لڑکا کمرے میں ہے۔ بار صورت چلے، ابھی جو صفتیں ہیں میں نے بتایا جیسا کہ صفتوں میں تضاد ہوتا ہے، صفتیں ایک دوسرے کے برعکس بھی ہوتی ہیں، البتہ ضروری نہیں ہے کہ ہر صفت کا، لیکن اکثر صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اپوزٹ ہوتا ہے، اور فارسی زبان میں اپوزٹ صفتوں کے لیے یہ ایک نشان ہوتا ہے، ادھر اگر ایک صفت لکھی ہے، فرض کرو ادھر لکھا ہے لاغر، اب یہ اپوزٹ کا نشان ہے تو اب یہاں لکھنا پڑے گا چاک، کیا لکھیں گے؟ چاک، پتلا دبلا، چاک یعنی موٹا، اب ادھر لکھ دیا سرد، ٹھیک، تو یہاں کیا لکھیں گے؟ گرم، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، یہ اس طریقے سے چلے۔ آج کا درس آپ لوگوں کا اسی صفت کے سلسلے میں ہے۔
خوب چلیں. خوب صفت بتا دیا. صفت یعنی کسی چیز کی حالت، کسی چیز میں پائی جانے والی اچھائی یا برائی. جو اچھائی یا برائی ہے یا جو حالت ہے اس کو صفت کہتے ہیں، اور جس چیز میں یہ اچھائی یا برائی یا حالت پائی جا رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ موصوف. ٹھیک. چلے ابھی جو آپ کو صفتیں بتا رہے ہیں یہ صفتیں متضاد بتا رہے ہیں، ایک دوسرے کی ضد بھی ساتھ میں دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لہذا یہ یاد رہے، امتحان میں اس طریقے کے سوالات دیے جا رہے ہیں. ایک دے دیں گے، کہیں گے اس کی ضد لکھیے، اس کا اپوزٹ لکھیے. دے دیا جیسے گرم تو آپ سرد آپ کو لکھنا ہے. کہہ دیں گے کم کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ زیادہ. چلے معنی پہلے کرتے ہیں. گرم یعنی گرم، ہاٹ. سرد یعنی ٹھنڈا، کولڈ جس کو کہتے ہیں. کم یعنی کم ہے نا. زیاد یعنی زیادہ، کم کے مقابلے میں کم ہونا یہ صفت ہے، زیادہ ہونا یہ بھی کیا ہے؟ صفت ہے. بلند یعنی اونچا لمبا. بلند یعنی اونچا لمبا. کوتاہ چھوٹا ناٹا. کوتاہ یعنی چھوٹا. ہاں، جیسے کہیں گے ادھر سے ابھی اس کو جملہ بھی بناتے ہوئے چلے. کہیں گے چائے گرمس، آب سردس، غذا کمس، نان زیادس، ان درخت بلندس، ان دیوار کوتاس. تمیز صاف ستھرا، اس کے مقابلے میں کثیف گندا. کہیں گے ان اتاب تمیزس، ان اتاب کثیفس. چاق یعنی موٹا، لاغر یعنی پتلا. کہیں گے ان پسر چاقس، ان پسر لاغر. یا کہیں گے ان پسر چاقس، ان دختر لاغر. بزرگ یعنی بڑا، کوچک یعنی چھوٹا. اب ایک چیز سمجھیے، آپ لوگوں کو سمجھا دوں، تھوڑی باریک بات ہے تو سمجھانا ضروری ہے. اب یہ دونوں چاروں صفتوں کو دیکھیں جو اوپر، ایک بلند اور بزرگ، کوتا اور کوچک. کبھی کبھی اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے، اور وہ اشتباہ ہماری اپنی زبان کی وجہ سے ہوتا ہے. بلند کہتے ہیں کسی اونچی چیز کو، اونچی اور لمبی چیز کو، بڑی کو نہیں. بڑا ہونا اور ہے، اونچا اور لمبا ہونا اور ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے یہ کہیں گے کہ ان دیوار بلندس، یہ دیوار اونچی ہے. نہیں کہیں گے ان دیوار بزرگس، نہ. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہیں گے قد من کیا ہے؟ بلندس، یا پیراہن من بلندس، میرا کرتا اونچا ہے. نہیں کہیں گے پیراہن من بزرگس. بزرگ یعنی بڑا. اونچا الگ ہوتا ہے، بڑا الگ ہوتا ہے. ہاں، تو فرق سمجھ میں. کوتاہ یعنی چھوٹا ناٹا. کوچک کا مطلب بھی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن فرق ہے. بلند کے مقابلے میں کوتاہ آتا ہے، اونچائی کے مقابلے میں نیچائی آتی ہے. ٹھیک. اور بڑے کے مقابلے میں چھوٹا آتا ہے. تو یاد رہے کہ جب بھی بلند آئے گا تو اس کے مقابلے میں کیا آئے گا؟ کوتاہ آئے گا، کوچک نہیں آئے گا. جب بزرگ آئے گا تو بزرگ کے مقابلے میں کوچک آئے گا. چلیں بار صورت دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ جو صفتیں پڑھائی ہیں، آپ کو بتائی ہیں، انہی صفتوں کو تصویروں کے ساتھ خوب واضح طور پہ آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ تصویریں دیکھ کر آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں. دیکھیں 2 کپ یہاں رکھے ہوئے ہیں، دونوں میں چائے ہے. ایک سے بھاپ نکل رہی ہے، اس کا مطلب گرم ہے، اور ایک ایسے ہی ہے معمولی حالت میں، تو گویا وہ سرد ہو گئی. تو یہ گرم ہے نا. پہلی کپ میں جو چائے ہے اس سے بھاپ نکل رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ گرم ہے. اور دوسری سے کچھ نہیں تو اس کا مطلب سرد ہے. تمیز کثیف، 2 ہاتھ بنے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں کچھ سیاہی لگی ہوئی ہے،
گندگی لگی ہوئی ہے اور ایک ہاتھ بالکل صاف ستھرا ہے. تو جو صاف ستھرا ہے یہ تمیز اور جو گندا ہے وہ ہے کثیر. اب یہاں دیکھیں بہت ساری گوٹیاں رکھی ہوئی ہیں. پہلے میں 5 ہی ہیں اور دوسری تصویر میں بہت ساری ہیں. تو یہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے، کم زیادہ کے مقابلے میں آتا. اب اس کے بعد والی تصویر میں 2 آدمی بنے ہوئے ہیں، ایک موٹا ہے اور ایک پتلا ہے. جو موٹا ہے چاق، پتلا لاغر. اب یہاں 2 درخت بنے ہوئے، 2 پیڑ بنے ہوئے. ایک پیڑ اونچا ہے اور ایک نیچا ہے. جو اونچا ہے اس کو بلند، جو نیچا ہے کوتا. سیب رکھے ہوئے ہیں، ایک سیب بڑا ہے دوسرا چھوٹا. اب نہیں کہیں گے کہ سیب بلندس یا سیب کوتاس. ہائٹ والی چیز، ہائٹ والی چیز کی جس کو ہائٹ بولتے ہیں اس کے لیے بلند اور کوتا آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بزرگ، جو بڑا سیب ہے اس کو بزرگ، جو چھوٹا ہے اس کو کوچے. اب گوش کنید و بخوانید، سنیے اور پڑھیے. اب جو صفتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں اب ان کا جملوں میں استعمال دیکھیں. ان چائے گرمس، یہ چائے گرم ہے. ان چائے سردس، یہ چائے ٹھنڈی ہے. ان آب گرمس، یہ پانی گرم ہے. ان آب سردس، یہ پانی ٹھنڈا ہے. تابستان گرمس، تابستان یعنی گرمی کا موسم. تابستان یعنی گرمی کا موسم گرم ہے. زمستان سردس، زمستان سردی کا موسم. یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں. تابستان گرمی کا موسم، زمستان سردی کا موسم جو ابھی شروع ہو رہا ہے. زمستان سردس، ٹھنڈی کا موسم سرد ہے. خوب. ان دست تمیزس، یہ ہاتھ صاف ستھرا ہے. ان دست کثیفس، یہ ہاتھ گندا ہے. ان پیراہن تمیزس، یہ شرٹ صاف ستھرا ہے. ان پیراہن کثیفس، یہ شرٹ گندا ہے. ان کفش تمیزس، یہ جوتا صاف ستھرا ہے. ان کفش کثیفس، یہ جوتا گندا ہے. اب کم اور زیادہ. ان پول کمس، یہ پیسہ کم ہے. ان پول زیادس، یہ پیسہ زیادہ ہے. ان غذا کمس، یہ کھانا کم ہے. ان غذا زیادس، یہ کھانا زیادہ ہے. ان میوے کمس، یہ پھل کم ہے. ان میوے زیادس، یہ پھل زیادہ ہے. اب لاغر. ان خانم لاغرس، یہ محترمہ پتلی دبلی ہیں. ان خانم چاقس، یہ محترمہ موٹی ہیں. خوب. ان آقا لاغرس، یہ جناب پتلے دبلے ہیں. ان آقا چاقس، یہ جناب موٹے ہیں. فارسی میں مرد کو آقا بولتے ہیں اور عورتوں کو خانم بولتے ہیں. ٹھیک، کلی طور پہ ہے نا. ان گاؤ لاغرس، یہ گائے پتلی دبلی ہے. ان گاؤ چاقس، یہ گائے موٹی ہے. اب کوتا اور بلند دیکھیں. جتنی ہائٹ والی چیز ہوگی اسی کے لیے کم ہائٹ ہوگی تو کوتا، زیادہ ہائٹ ہوگی تو بلند. ان مداد کوتاس، لیکن ہماری زبان میں چھوٹی بولتے ہیں. ہائٹ کم ہو تب بھی چھوٹی، کوئی چیز حجم میں کم ہو تب بھی اس کو چھوٹی کہتے ہیں، ہے نا. یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے، اللہ فارسی میں فرق ہے. جیسے کہیں گے ان مداد کوتاس، یہ پینسل کیا ہے، چھوٹی ہے. لیکن یہ نہیں کیسے ان مداد کوچی کیسے، سمجھ رہے ہیں. ہاں، چونکہ یہ ہائٹ والی چیز ہے اس کے لیے جب بھی استعمال ہوگا تو کوتا اس کو چھوٹا کہنا ہوگا. تو لیکن ہمارے تو ہائٹ والی چیز کو بھی چھوٹی کہتے ہیں اور حجم والی چیز ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو اس کو بھی چھوٹی کہتے ہیں، ہے نا. چلیں. ان مداد کوتاس، یہ پینسل
ہاں شارٹ جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں، شارٹ ہے، کوتا ہے، چھوٹی ہے. ان مداد بلندس، یہ پینسل لمبی ہے، لمبی کہو. چلے ان درخت کوتاس، یہ درخت چھوٹا ہے، کم ہائٹ والا ہے. ان درخت بلندس، یہ پیڑ اونچا ہے. ان دیوار کوتاس، یہ دیوار کم ہائٹ والی ہے، چھوٹی ہے. ان دیوار بلندس، یہ دیوار اونچی ہے، بڑی ہے نہیں. چلو اس کے بعد کوچی کو بزرگ، چھوٹا اور بڑا. ان خرس کوچیکس، یہ بھالو چھوٹا ہے. ان خرس بزرگس، یہ بھالو بڑا ہے. ان تو کوچیکس، یہ گیند چھوٹا ہے. ان تو بزرگس، یہ گیند بڑا ہے. ان خانے کوچیکس، یہ گھر چھوٹا ہے. ان خانے بزرگس، یہ گھر بڑا ہے. اب جملے درست را انتخاب کنید. خوب، آپ کو صحیح جملوں کا انتخاب کرنا ہے. سامنے تصویر بنی ہوئی ہے، ٹھیک. اب یہ تصویر میں کیا چیز ہے؟ ایک. اب صفتوں میں سے کون سی صفت رکھتی ہے؟ دو. ان دو چیزوں کا خیال کر کے آپ صحیح جملے کا انتخاب کیجئے. جیسے پہلی تصویر میں کھانا بنا ہوا ہے، ٹھیک. اب یہ کھانا کم ہے یا زیادہ ہے، ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، کیا ہے یہ بتانا ہے آپ کو. کیونکہ ان غذا کمس، ان غذا سردس، ان غذا گرمس، کیا ہے؟ ان غذا کمس، ٹھیک. اس کے بعد نیچے موزہ بنا ہوا ہے، ایک نمبر ایک موزہ ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ موزہ گندا ہے، ٹھیک. اب دیکھیے کون سا جملہ اس تصویر کے مطابق ہے، وہی جملہ صحیح ہوگا، اسی کا انتخاب کریں. ان جوراب کثیفس، ان جوراب تمیزس، ان جوراب بلندس. کیا کہیں گے؟ ان جوراب کثیفس. احسن. چلیں وقت تمام ہو گیا ہے، اب ہم یہیں پہ رکتے ہیں. بقیہ جو تمرین ہے یا صحیح جملے کا انتخاب کرنا ہے تصویروں کو دیکھ کر کے، آپ لوگ کل اس کو حل کر کے لائیے گا، ٹھیک ہے. کل دیکھا جائے گا انشاءاللہ. بارہ صفت کی بحث سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی آگا. چلے آسان. کوئی سوال تو نہیں ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟